السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود کی آیہ نمبر 3 اور آیہ نمبر 4 پر ہم پچھلے چند دنوں سے بات کر رہے تھے، جس میں استغفار کا ذکر ہے، توبہ کا ذکر ہے۔ ہم نے توبہ اور استغفار کے معنی کو سمجھا کہ ان میں فرق کیا ہے اور کب یہ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، اور ہوتے بھی ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ عز و جل ان آیہ 3 اور 4 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، یعنی استغفرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ تو اس آیہ مبارکہ سے جہاں اور بہت سارے مسئلے ہمیں پتہ چلتے ہیں، توبہ اور استغفار کے فرق ہم پر واضح ہوتا ہے، وہاں پر ہمارے لیے یہاں پر ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ ایک تو توبہ اور استغفار کا فرق سمجھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ تو یہاں سے درازی عمر کا بھی علماء کہتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وسعت رزق کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کا فضل اور اس کا کرم یہی ہوتا ہے کہ بندوں پر اس کی نعمتیں آئیں۔ تو توبہ اور استغفار کرنے کے متعلق اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، لیکن یہاں ایک دلیل آپ کو میں نے دے دی ہے۔ قرآن کریم کی نص سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جنہیں کسی بھی قسم کی تنگی ہو، پریشانی ہو، وہ توبہ استغفار کریں تہہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے، اخلاص نیت کے ساتھ، اور پھر اس کے ثمرات دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ توبہ اور استغفار کے ذریعے انہوں نے اپنے رب کو منایا اور رب کی نعمتوں کو پایا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو نعمتیں آپ کے ذہن میں مرکوز ہوں، نعمتیں صرف وہیں تک محیط ہوں، وہیں تک اس کی باؤنڈری ہو۔ نعمتوں کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ہم سیٹ نہیں کرتے، اللہ سیٹ کرتا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ روپیہ، مال، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی گاڑیاں، یہ ہم یہیں تک سوچ رہے ہوتے ہیں۔ رزق کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے۔ ہمارے وہ تمام اخراجات جو ٹیک کیئر ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے، ہمارے تھوڑے سے مال میں برکت، بیماری سے بچاؤ، آفتوں سے بچاؤ، کسی تکلیف کا آ جانا لیکن اس کا اتنا ہلکا ہو کہ گزر جانا کہ آپ کو خبر نہ ہو، فکر نہ ہو۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، ایمان کی دولت ہے، سکون ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ توبہ استغفار سے انسان کے اندر ان عاجزی اور انکساری اور شکر گزاری بھی پیدا ہوتی ہے، اور ناشکری سے باہر آتا ہے۔ تو بہت سارے فائدے اللہ تعالیٰ اس ضمن میں ہم سے یہ فرماتا ہے کہ دیکھیں، بات بڑی چھوٹی سی کی ہے کہ بہت اچھا فائدہ دے گا۔ اب بہت اچھا فائدے میں ہر فائدے مند چیز شامل ہے جو ہمارے علم میں ہو یا نہ ہو، اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں عزت بھی دے گا، تمہیں فضیلت بھی دے گا، تمہیں اپنے فضل سے بھی نوازے گا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی قوم سے کیا فرمایا کہ اگر تم اتنے فائدے کی بشارت سننے کے بعد بھی منہ پھیرو گے تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اور آخر کار تمہیں لوٹ کر تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے۔ تم معبودان باطلہ کے پیچھے پڑے ہو اور حقیقی رب کو بھلا بیٹھے ہو، تو حقیقی رب کی طرف آؤ، ان باطل معبودوں سے چھٹکارا حاصل کرو، توبہ اور استغفار اخلاص نیت کے ساتھ کرو، اور پھر اس کے ثمرات کو دیکھو، وہ جو تمہیں عطا فرمائے گا ان نعمتوں کو تم شمار بھی نہیں کر پاؤ گے۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے اس آیہ مبارکہ کے ایک اور زاویے
کو آپ کے سامنے اوپن ہوا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ آیہ مبارکہ میں اتنی تفصیلات ہیں کہ اس پر اگر ہم روز بھی بات کریں تو کئی دن تک بات کرتے رہیں، کیونکہ اس میں جہاں توبہ اور استغفار کا ذکر آئے اور اس سے جڑی نعمتوں کا ذکر آئے اور نہ کرنے والوں کی وعیدوں کا ذکر آئے تو یہ ایک بہت طویل بات ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے لوگوں نے ماشاءاللہ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔